الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا الوداعی طواف اور طواف زیارت ایک چیز کے دو نام ہیں یا یہ دو مختلف قسم کے طواف ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف قسم کے طواف ہیں۔ طواف زیارت حج کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے جس کے بغیر حج بالکل نہیں ہوگا۔ جو طواف زیارت ترک کر دے گا وہ اس کی جگہ پہ جتنے بھی دم دے لے، جتنے بھی بکرے دے لے، جتنے بھی اونٹ دے لے، وہ سارے کے سارے ناکافی ہوں گے۔ جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے حج نہیں ہوگا۔ اور طواف زیارت بنیادی طور پہ 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، لیکن 10 کو نہ کر سکیں تو 11، 12، 13، 14 یا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے الوداعی طواف کا، تو یہ جب انسان حج کے اعمال سے فارغ ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ منا میں کنکریاں مارنے کے بعد وہیں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں نہ جائے بلکہ مکہ میں آئے، اور جب مکہ سے آخری بال نکلنے لگے تو الوداعی طواف کر کے جائے۔ الوداعی طواف یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن نہیں ہے بلکہ یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور یہ طواف یعنی کہ الوداعی طواف اس عورت کو معاف ہے جو حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو اس وقت جب کہ اس نے مکہ سے الوداعی طور پہ نکلنا ہو۔ الوداعی طواف اگر کوئی دوسرا آدمی ترک کر بیٹھتا ہے بھول کر یا کسی اور وجہ سے، تو اس پہ جرمانہ یہ ہے کہ وہ 1 عدد بکرا مکہ میں ذبح کرے اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے۔ یعنی کہ بکرا دینے سے کام چل جائے گا اگر الوداعی طواف رہ گیا ہے تو، جبکہ طواف زیارت رہ جائے تو بکروں سے، اونٹوں سے یا دم وغیرہ سے کام نہیں چلتا۔ واللہ تعالی اعلم۔